أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. صدق الله. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک نذیر یعنی ڈرانے والا بھیج دیتے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو ایک سلسلہ شروع کیا تو ہر قوم کے پاس اللہ نے ڈرانے والا بھیجا. اب یہ کہ ہر بستی یا ہر علاقے کے لیے الگ جو ہے وہ نبی لانا، اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں محسوس کی گئی، کیونکہ ایک جو نبی تھا وہ مختلف علاقوں میں جا کر قوم اور قبیلوں کے اندر جا کر وہ اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلاتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ رکھا. اب یہ جو آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اس لیے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ سب بستیوں کے اندر الگ الگ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ پیغام اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے قوم تک، سارے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی جو ہے وہ چھوڑی ہے. تو لہٰذا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو ڈرانے والے بنا کر اللہ نے اپنے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ لوگوں کو جا کر اللہ کے دین کا پیغام سنیں، ان کو خوشخبری بھی دیں اور ان کو اللہ کے عذاب سے، خوف سے ڈرائیں بھی، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آپ کافروں کا کہا مت مانیں اور ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں. یہ ظاہر ہے مکی صورت ہے، اس کے اندر وہ جو مکہ کے جو حالات تھے اس وقت وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کہا نا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کہ کافروں کا کہا مت مانیں. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اسے یہ نہیں ہے کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نعوذ باللہ کوئی حکم مانتے تھے یا کوئی اور بات تھی. مراد اس سے یہ ہے کہ مکہ کے اندر اس وقت جو حالات تھے کہ ہر طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ایک حالات کے اندر بڑی کشیدگی تھی، اور بعض لوگ جو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیتے تھے کہ اس وقت یہ اگر آپ الگ اپنا پیغام پیش کریں گے تو بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، لوگ اپنے والدین سے جدا ہو جائیں گے، اور ایک جو ہے وہ لڑائی اور کشمکش جو ہے وہ جاری رہے گی. تو اس لیے وہ لوگ یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ گویا تاکہ آپ اس دعوت سے باز آ جائیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور ذرہ برابر بھی جو ہے وہ اپنی قدم پیچھے نہیں ہٹائے اور اس دعوت کے اندر جو ہے وہ لگے رہے. ایک موقع پر آ کر انہوں نے کفار نے یہ بھی جو سورہ کافرون کا جو شان نزول ہے اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے آ کر یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے رب کی جو ہے وہ عبادت کریں گے. تو اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ رب ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ اسی کی عبادت ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں. یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہاں پر ظاہر ہے مکہ کے اندر جہاد بھی سیف یعنی تلوار سے جہاد کا بھی حکم نہیں آیا تھا. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو راہ راست پر لائیں، جہاد کریں، کوشش کریں، یعنی تاکہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں. آج بھی اگر دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ ہماری جو ضرورت ہے کہ آج مسلمان کو دوبارہ اس قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے، کہ جب تک ہم اس قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ہمارا حال جو ہے وہ اسی طرح ہم دنیا کے اوپر دنیا ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے رہے گی. یہ قرآن کے ساتھ یعنی اسی قرآن کے ساتھ ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے.
یہ تبھی ہو سکے گا کہ جب ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اور ہم اس کے ساتھ جڑ کر اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات اور ہر چیز کی امید رکھیں گے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آج بھی جو ہے وہ مدد جو ہے وہ لازمی کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہی ذات ہے کہ جس نے دو دریا چلا دیے، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ میٹھا اور خوش ذائقہ پانی ہے اور دوسرا جو ہے وہ کھاری اور کڑوا پانی۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک اوٹ اور جو ہے وہ پردہ بنا رکھا ہے۔ اب یہ بھی اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر کے اندر بے شمار چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جو پانی کی جو مقدار رکھی ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے اور انسانوں کی ضرورت بھی پوری کرتی ہے، اور اس زمین کی جو ضروریات ہیں وہ بھی اس سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے دو دریا، اس سے مراد دو چشمے بھی ہیں، کہ یعنی بعض جگہ پر آپ کو پانی جو ملے گا میٹھا اور انتہائی لذیذ پانی، اور بعض جگہ پر جو ہے وہ کڑوا پانی ہوگا، نمکین پانی ہوگا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر، اللہ نے ایسا جو ہے وہ بنا دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان، میٹھا اور کھارا پانی ہے یہ آپس میں ملتے نہیں اگر اکٹھے بھی ہیں۔ یعنی بعض جو محققین نے تحقیق بھی کی ہے، کہ ترکی کے ایک رائٹر ہے اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو خلیج فارس کے اندر ایک سمندر ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ کھارا پانی ہے، نیچے جو ہے وہ میٹھا پانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی جو ہے وہ قدرت ہے کہ کوئی اللہ نے انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے بس کے اندر ہر چیز ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک اور بھی جو نقطہ ہے، باریک نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو روکنے والے لوگ بھی بڑے آئیں گے، اور ان کی مثال جو اس کڑوے پانی جیسی ہے، اور اللہ کے دین کو پھیلانے والے جو لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو پھیلائیں گے، تو لہٰذا یہ اللہ کے پیغام کو پھیلانے والے لوگ جو ہے وہ اللہ ان کی مدد بھی کرے گا اور وہ غالب بھی جو ہے وہ آئیں گے۔ اس سے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں رکھی ہیں کہ جو کہ اللہ کی قدرت کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا انسان کو پانی سے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور بنا دیے اس کے نسب اور اس کے جو ہے وہ سسرالی رشتہ دار۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسی پانی سے انسان کا جو مادہ تولید ہے اس سے جو ساری انسانی نسل جو ہے وہ چلی ہے، اس سے وہ پانی مراد ہے، اور اس سے آگے نسل انسانی چلی ہے۔ تو اللہ نے کچھ خاندانوں کے اندر تقسیم کیا، ایک خاندان جو ہے بنایا، مختلف قوم اور قبیلے بنائے۔ پھر آپس میں یہ ہے کہ جو نکاح شادی کا جو معاملہ ہے، جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے قوم قبیلے کے لوگوں کو جوڑ دیا تاکہ جو نسل انسانی ہے وہ چلتی رہے۔ اور اللہ نے کہا کہ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کہ آپ کا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے، کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ کے اختیار اور کنٹرول کے اندر ہے، اور اللہ جیسے اس کو چلانا چاہے وہ چلا سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے۔